اسرائیلی فوج کے غزہ کے رہائشی علاقوں پر حملے جو ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر وہی گھٹیا حرکت کی ہے۔ اسرائیل کا جو وزیر خزانہ ہے اس نے بھی ایک دھمکی دی ہے، غزہ کی پٹی میں گندم کا ہم ایک بھی دانہ جو ہے وہ داخل ہونے نہیں دیں گے۔ 5 ایسے فلسطینیوں کی ایک ایسی خوفناک کہانی ہے، میری بھی روح کام گئی تھی کہ کیا حال کرتے ہیں وہاں پہ وہ انسانوں کا۔ انہیں بجلی کے جھٹکے دیے گئے، انہیں طبی سہولیات سے محروم رکھا گیا، اس کا سر جو ہے وہ کیمیکل میں ڈبویا گیا اور اس کی کمر کو آگ لگا دی گئی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کے پرزور اصرار پر ہمیں پچھلی چند ویڈیوز کے اندر جو کامنٹس آ رہے تھے، اور ہمیں ہمیشہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں فیڈ بیک دیا کریں، ہمیں بہت سے کامنٹس آ رہے تھے کہ جناب اسرائیل کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے، فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ بات کیوں نہیں کر رہے۔ تو بالکل ہمیں آپ کا فیڈ بیک موصول ہوا ہے، معذرت سب سے پہلے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا کچھ پچھلے دنوں ہوتا رہا، خاص طور پہ پاکستان کے اندر سیاست کے حوالے سے یا بلوچستان کے ایشو کو لے کے جو ہے بہت کچھ ہوا، جس کی وجہ سے شاید ہم اس ٹاپک کے اوپر اتنا دھیان نہیں دے سکے، تو اس کے لیے معذرت۔ انشاءاللہ اب جو ہے اس کو ہم پوری طرح فالو کریں گے، اور میں نے اپنی ٹیم کو بھی آگاہ کیا ہے کہ ہم ایک سیگمنٹ کم از کم فلسطین کے ایشو کے اوپر جو ہے ضرور کوشش کریں گے اپنے ویلاگس کے اندر جو ہے وہ ہم شامل کریں۔ میرے پاس خبریں مطلب پاکستانی سیاست کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج ہوا ہے کل، اس کے حوالے سے بھی ہیں، لیکن اس مرتبہ اس ویڈیو کا آغاز جو ہے میں فلسطین کے ایشو سے ہی اس کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، اور تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور خاص طور پہ 5 ایسے فلسطینیوں کی ایک ایسی کہانی ہے، ایسی خوفناک کہانی ہے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ ان کے انٹرویوز جو ہیں وہ اور کسی نے نہیں بلکہ BBC نے نشر کیے ہیں۔ تو آپ صرف اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ مشرق نہیں بلکہ مغربی جو میڈیا ہے اس نے ان کے انٹرویوز جو ہے نشر کیے ہیں، اور وہ اتنے خوفناک ہیں کہ روح کانپ جاتی ہے اگر آپ ان انٹرویوز کو پڑھیں۔ تو وہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے وہ انٹرویوز رکھوں گا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ وہاں پہ اسرائیلی جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ سب سے پہلی خبر شامل کرتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ غزہ میں اسرائیلی بربریت کے 549 روز جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں، اور اسرائیلی فورسز کے حملوں میں اب تک 50,810 فلسطینی شہید، جبکہ 1,15,688 افراد جو ہیں وہ اب تک زخمی ہو چکے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کے غزہ کے رہائشی علاقوں پر حملے جو ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں مزید 60 فلسطینی شہید جبکہ درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ ادھر خان یونس میں النصر اسپتال کے قریب صحافیوں کے کیمپ پر بمباری میں 3 صحافی شہید جبکہ 8 زخمی ہوئے ہیں۔ احمد منصور نامی صحافی جھلس کر شہید ہو چکے ہیں۔ دیر البلا کی رہائشی عمارت پر اسرائیلی بمباری میں 9 فلسطینی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج روزانہ کی بنیاد پر 100 سے زائد فلسطینی بچوں کو شہید اور زخمی کر رہی ہے۔ امدادی سامان کی ترسیل پر پابندی سے فلسطینیوں کو غذائی قلت کا سامنا بھی ہے، اور اقوام متحدہ کا مزید کہنا ہے کہ 18 مارچ کے بعد سے جاری اسرائیلی بربریت میں 4 لاکھ سے زائد فلسطینی جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ایک اور بنجمن نیتنیاہو جو ہے اس نے امریکہ کا دورہ کیا ہے، اور وہاں پہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملا ہے، اور وہ جو ملاقات ہوئی ہے دونوں کی آپس میں، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر وہی گھٹیا حرکت کی ہے، اور اس نے ساتھ اس کو بٹھا کے نیتنیاہو کو ساتھ بٹھا کے اس نے وہاں پہ یہ کہا کہ جی غزہ جو ہے نا وہ تو اب بالکل ختم ہو چکا ہے، اور وہ بڑا زبردست ایک پیس آف لینڈ ہے، وہاں پہ ریل اسٹیٹ بڑی زبردست ہے، اور ہم جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور فلسطینیوں نے وہاں پہ کیا کرنا ہے، وہاں پہ رہ کے ان کو چاہیے کہ وہ اب کسی دوسرے ملک کی طرف چلے جائیں، یہ لینڈ جو ہے وہ آپ ہمیں دے دیں اور ہم اس کو ڈیولپ کریں گے۔ اور مجھے مطلب افسوس بھی ہو رہا تھا اور غصہ بھی چڑھ رہا تھا کہ ایک ایسے شخص کو بٹھا کے، بنجمن نیتنیاہو کو ساتھ بٹھا کے جو ہے وہ اس قسم کے کامنٹس جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دیے جا رہے تھے، جیسے مطلب یہ خود بخود ہو گیا ہے، جیسے فلسطینیوں نے خود اپنے گھر بار اجاڑ کے رکھ دیے، اپنے ہسپتال، اپنے اسکول، اپنی مساجد خود بخود انہوں نے جو ہے وہ اجاڑ کے رکھ دی، صرف اس لیے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بیچ میں چھلانگ مارے اور آ کے جو ہے وہ اس جگہ کے اوپر قبضہ کر لے۔ شرم کا مقام ہے، لٹرلی شرم کا مقام ہے ہر اس مسلمان کے لیے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا ہر اس مسلمان کے لیے شرم کا مقام ہے جس نے اس شخص کو جو ہے نا ووٹ دیا یا ووٹ دلوایا، ڈونلڈ ٹرمپ کو جس نے ووٹ دیا یا ووٹ دلوایا۔ اب آپ کی روح سے جو ہے نا آپ نے سوال کرنا ہے، اپنی روح سے خود سوال کیجئے گا کہ اس شخص کو ووٹ دینا کیا جائز تھا جو فلسطینیوں کے ساتھ یہ جو ہے برتاؤ رکھتا ہے۔ اور دوسری جانب جو ہے اسرائیل کا جو وزیر خارجہ ہے اس نے کہا ہے کہ جی غزہ جنگ کی وجہ جو ہے وہ حماس ہے،
اور جو یرغمالیوں کو رہا نہیں کر رہا، اس وجہ سے جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی حماس کو غیر مسلح اور یرغمالیوں کی رہائی جنگ فوری ختم کر سکتی ہے. اسرائیلی جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ کی پٹی کا کنٹرول سنبھالنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہم. غزہ سے رضاکارانہ طور پر نکلنے والے فلسطینیوں کو جو ہے وہ ہم مدد فراہم کریں گے. یہ ایک نیا ٹیکٹک ہے جو اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے یا اسرائیلی حکومت کی جانب سے بنایا جا رہا ہے کہ بس جی آپ یہاں سے نکلنے والی بات کریں، آپ نکل کس طرح سکتے ہیں. تو دوسری جانب اسرائیل کا جو وزیر خزانہ ہے اس نے بھی ایک دھمکی دی ہے. اس نے کہا ہے جی غزہ کی پٹی میں گندم کا ہم ایک بھی دانہ جو ہے وہ داخل ہونے نہیں دیں گے. اسرائیلی وزیر خزانہ نے کہا کہ جب تک حماس ہمارے فوجیوں اور یرغمالیوں کو رہا نہیں کرے گا، ہم غزہ کے شہریوں کو خوراک اور مدد نہیں فراہم ہونے دیں گے. یرغمالیوں کی رہائی تک غزہ میں گندم کا ایک بھی دانہ جو ہے وہ ہم نہیں جانے دیں گے. اس نے کہا ہے کہ یہ متنازع اور نفرت امیز بیان اس وقت اس کا یہ سامنے آیا ہے جب غزہ شدید انسانی بحران کا شکار ہے اور لاکھوں فلسطینی بھوک، پیاس اور ادویات کی قلت سے اس وقت دوچار ہیں. اس کے علاوہ مطلب اور تو کسی کو شرم آئی نہ آئی، لیکن بھارتی اداکارہ سوارا بھاسکر جو کہ ہمیشہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے انڈیا کے اندر جو ہے اپنی آواز بلند کرتی رہتی ہیں، انہوں نے بھی اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری میں بچوں کی ہلاکتوں اور جنگی جرائم پر دنیا کی بے حسی پر جو ہے وہ پھٹ پڑی ہیں اور انہوں نے بھی آواز بلند کی ہے. ان کی جو ہے وہ ایک مسلم سیاسی رہنما سے شادی ہوئی ہے اور انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کی ہے کہ اسرائیل صرف غزہ کو نہیں بلکہ ہمارے اندر موجود انسانیت کے احساس کو بھی ختم کر رہا ہے. اب آ جائیں اس سٹوری کے اوپر جو دل دہلا دینے والی ہے، اور اس کو دل تھام کے آپ سنیے گا کیونکہ اس کی جو تفصیلات میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ یقین کیجئے کہ میں نے جب پہلی دفعہ یہ سٹوری پڑھی تھی، BBC کی یہ سٹوری، تو میری بھی روح کام گئی تھی کہ کیا حال کرتے ہیں وہاں پہ وہ انسانوں کا، فلسطینیوں کا، مسلمانوں کا، اسرائیلی جو ہے وہ کیا حال کرتے ہیں. تو ایون BBC نے جب یہ سٹوری جب شائع کی ہے تو اس سے پہلے جو ہے نا انہوں نے ایک کوشن لکھا ہے، ایک وارننگ لکھی ہے کہ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اور اس میں جو تصویریں ہیں وہ بڑی گرافک ہیں، تو پلیز ذرا اس کے اوپر احتیاط کیجیے گا. انہوں نے بیسیکلی 5 فلسطینی مسلمانوں کے جو ہے وہ انٹرویوز شائع کیے ہیں جنہیں اسرائیل نے گرفتار کیا تھا، اور جب حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملہ کیا گیا تھا اس کے بعد ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، تھنکنگ کہ جناب یہ لوگ جو ہیں حماس کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ حماس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو ان قیدیوں کو جو ہے ایک متنازع اسرائیلی قانون ہے اس کے تحت بغیر کسی مقدمہ چلائے جو ہے وہ جیل میں رکھا گیا. اور یہ جو قانون بنایا گیا ہے اسرائیلی حکومت کی جانب سے وہ یہ ہے کہ جناب کسی کے اوپر بھی اگر سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی شک ہے یا خطرہ ہے تو آپ اسے اریسٹ کر سکتے ہیں، چاہے آپ کے پاس پروف ہے یا نہیں ہے، صرف شک کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ ان کو اریسٹ کر سکتے ہیں. تو ان کے ساتھ جو بدسلوکی ہوتی رہی ہے، ان کو جو ہے کپڑے اتار کر، آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر، ہاتھ پاؤں باندھ کر جو ہے انہیں مارا پیٹا گیا، انہیں بجلی کے جھٹکے دیے گئے، انہیں کتوں سے ڈرایا گیا، انہیں طبی سہولیات سے محروم رکھا گیا. کچھ نے دیگر قیدیوں کی ہلاکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. ایک قیدی نے بتایا کہ انہوں نے اپنے سامنے دوسرے قیدی پر جنسی تشدد ہوتے ہوئے دیکھا. ایک نے کہا کہ اس کا سر جو ہے وہ کیمیکل میں ڈبویا گیا اور اس کی کمر کو آگ لگا دی گئی. آپ ذرا صرف اس سے اندازہ کریں. اس میں جو پہلی شخصیت ہیں جن کا میں یہ انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ان کا نام ہے محمد ابو طویلہ. انہوں نے بتایا کہ جی وہ ایک فوجی جو ہے وہ انہیں ایک برتن میں صفائی کے لیے استعمال ہونے والا جو کیمیکل ہوتا ہے نا، جس سے برتنوں کی صفائی ہوتی ہے، ڈش واشر کیمیکل جسے ہوتے ہیں، اس کو ایک ہانڈی کے اندر ڈال کے اس میں پانی ڈال کے اس کا سر جو ہے وہ اس کے اندر ڈبو دیا جاتا تھا. اس نے کہا اس کے بعد جو ایئر فریشنر ہوتا ہے، خوشبو لگانے والا اسپرے، وہ اس کی پیٹھ کے اوپر اسپرے کر کے اس کو آگ لگا دی جاتی تھی، مطلب اس کی پیٹھ کے اوپر آگ لگا دی جاتی تھی. اور اس نے کہا کہ میں اس آگ بجھانے کے لیے، اپنی پیٹھ کے اوپر جو آگ لگی ہوتی تھی اسے بجھانے کے لیے میں تڑپتا رہتا تھا، لیکن مجھے جو ہے وہ آگ بجھانے نہیں دیتے تھے اور میری جو پیٹھ ہے وہ بالکل جھلس چکی ہے. اس نے کہا کہ وہ جو آگ ہے وہ میرے گلے سے لے کر میری ٹانگوں تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس دوران جو ہے وہ مجھے بندوقوں کے بٹ سے مارا جا رہا تھا، لکڑی کے ڈنڈوں سے مجھے مارا جا رہا تھا، اور بار بار میرے جسم کو جو ہے وہ ان ڈنڈوں سے چبویا بھی جاتا تھا. اس کے بعد اسرائیلی تفتیش کاروں نے اس نے کہا جی مجھے مکے مارے جس سے وہ گر پڑا اور اس کی ایک آنکھ بھی زخمی ہو گئی، جس کی تصویر بھی شائع کی گئی ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ جی میرے اوپر تیزاب ڈالنا شروع کیا گیا، تقریباً 1.5 دن تک میرا جسم جو ہے وہ اسی سے دھویا جاتا تھا. اس نے کہا وہ میرے جسم پر جو ہے تیزاب اڈیلتے تھے اور جب میں کرسی پر بیٹھتا تو اس تیزاب میرے پورے جسم پر بہتا رہتا تھا. اس کے بعد ایک دوسرا فلسطینی ہے عبد الکریم مشتہا، یہ اس کا نام ہے، اس کی عمر 33 سال ہے اور وہ ایک مرغی خانے میں کام کرتا تھا. اس نے کہا ہے کہ جی اسرائیلی فوجیوں نے اسے ہتھکڑیاں لگائیں اور مارنا شروع کر دیا اور کسی نے مجھے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پلایا.
اسرائیلی فوجیوں نے ان پر اور دیگر قیدیوں پر تھوکا اور ایسی گالیاں دیں کہ جیسے مطلب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جس قسم کے الفاظ جو ہے وہ استعمال ہوئے. ظاہری بات ہے میں وہ یہاں پہ شیئر بھی نہیں کر سکتا. اس نے کہا میرے ہاتھوں پر چھالے اور سوجن تھی, اگر کسی نے میرے پاؤں دیکھے ہوتے تو وہ کہتے کہ اتنی سوجن اور خراب حالت ہے کہ انہیں میرے ہاتھوں کو اور پاؤں کو شاید کاٹنا پڑ جائے گا کہ اتنی بری حالت تھی. گارڈ مجھے صرف یہ کہتے تھے کہ اپنے ہاتھ پاؤں پانی اور صابن سے دھو لو تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اس نے کہا کہ جی جیل میں ان کا کھانا اکثر جو ہے وہ پنجرہ نما احاطے میں رکھا جاتا تھا, ایک پنجرہ لگا کے تو اس کے اندر کھانا رکھ دیتے تھے اور یہاں پر بلیاں اور پرندے کھانا کھانے جاتے تھے اور آخر میں جو ہے وہ اسے دے دیا جاتا تھا کہ جاؤ تم بھی یہیں سے کھانا کھاؤ. تو جہاں سے جانور اور چرند پرند جو کھانا کھا رہے تھے وہ ان فلسطینی مسلمانوں کو جو ہے وہاں پہ بھیجتے تھے کہ جاؤ جا کے یہاں پہ کھانا کھا لو. اس کے بعد تیسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ عمر نام کا ایک فلسطینی ہے, یہ ایک الیکٹرک کیبل کمپنی میں کام کرتا تھا, اس کا انٹرویو شائع ہوا ہے. اس نے بتایا کہ سخت ہتھکڑیوں میں باندھ کر ہمارے اوپر کتے چھوڑے جاتے تھے, قیدیوں کو پتلے کپڑے پہنا کر ٹھنڈے کمرے میں جو ہے وہ رکھ دیا جاتا تھا جہاں پہ اونچی آواز میں, یہ بھی ایک ٹارچر کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اونچی آواز میں ڈیک کے اوپر جو ہے نا وہ اسرائیلی گانے لگا دیے جاتے تھے تاکہ یہ سو نہ سکیں. اس کا بیسکلی سلیپ ڈپریویشن جو ہوتی ہے یہ بھی ایک ٹارچر کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اگلے کو سونے نہ دو. تو ان کے ساتھ یہ کیا جاتا تھا کہ ایک ٹھنڈے کپڑے میں پتلے کپڑے پہنا کے اور اس کے بعد ڈیک آن کر دیا جاتا تھا کہ ٹھنڈ کی وجہ سے اور شور کی وجہ سے یہ سو نہ سکیں. اس نے کہا کہ جی جیل میں قیدیوں کا جنسی استحصال ہوتے ہوئے بھی اس نے دیکھا ہے. تشدد کے بعد اس نے کہا میں ساری رات کمرے میں کمر سے لے کر ٹانگوں تک جو ہے میں درد میں مبتلا رہتا تھا. ساتھی لڑکے مجھے میٹرس سے اٹھا کر باتھ روم لے کے جاتے تھے. میرا جسم, میری کمر, میری ٹانگیں, سارا جسم جو ہے مار پیٹ سے جو ہے وہ نیلا ہو چکا تھا اور تقریباً 2 مہینے تک میں ہل بھی نہیں سکتا تھا. میری یہ حالت تھی. اس کے بعد ایک چوتھا شخص ہے, اس کا نام ہے حماد الدہدہ. اس نے کہا ہے کہ جی بیرک میں مار پیٹ کے دوران ہمارے سروں پر اور حساس حصوں جیسے آنکھوں اور کانوں کو جو ہے نشانہ بنایا جاتا تھا. اس نے کہا تشدد کرنے والی یونٹ کے فوجی کتے لاٹھیاں اور الیکٹرک گنز لے کر آتے تھے. 3 راتوں تک میں اس لیے نہیں سو سکا کیونکہ وہ مجھے تشدد کا نشانہ بناتے رہے. ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر سر کے اوپر کئی گھنٹوں تک رکھے جاتے اور اس دوران ہم نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوتا تھا. جب بھی ہم کہتے کہ انہیں سردی لگ رہی ہے تو وہ ایک بالٹی میں ٹھنڈا پانی بھر کر ہمارے اوپر ڈال دیتے تھے اور پنکھا چلا دیتے تھے. آپ صرف ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ کس قسم کے وحشی لوگ ہیں, یہ کس قسم کے جانور ہیں جو انسانوں کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کا ظلم کرتے ہیں. کوئی پروف نہیں ہے, کسی قسم کی دہشت گردی کا کوئی پروف نہیں, کچھ نہیں, صرف شک کی بنیاد پر لوگوں کو اٹھایا اور ان کے ساتھ پھر اس کے بعد یہ اس قسم کا سلوک جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک جو 5واں شخص ہے جس کا انٹرویو بی بی سی نے نشر کیا ہے وہ ہے 44 سالہ حماد, جو جنگ سے پہلے کسان تھا. اس نے بتایا کہ اسرائیلی فوجیوں کے تشدد کے نتیجے میں اس کے کان اور کمر کو نقصان پہنچا اور اس کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں, اس کے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے. میں دوبارہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ بی بی سی نے نشر کیا ہے, یہ الجزیرہ نہیں ہے, یہ ایران کا پریس ٹی وی نہیں ہے, بلکہ بی بی سی نے یہ سارے انٹرویوز جو ہیں وہ نشر کیے ہیں. تو آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. اس کے علاوہ فلسطینی حامی مظاہرین کی نمائندگی کرنے والے ایک وکیل کو وفاقی ایجنٹوں نے اس وقت حراست میں لیا ہے جب وہ اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ ایک ملک کا دورہ کرنے کے بعد جو ہے دوبارہ امریکہ واپس آ رہا تھا. امریکہ کے اندر بھی جو ہے وہ پرو پیلسٹائن یا یہ جو فلسطینی مسلمان ہیں ان کے لیے آواز بلند کرنے والے لوگوں کو جو ہے یا تو ڈپورٹ کرنا شروع کر دیا گیا ہے یا ان کے ویزے منسوخ کیے جا رہے ہیں یا ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک وکیل ہیں جو اپنی فیملی کے ہمراہ ٹریول کر رہے تھے اور وہ جب واپس آئے ہیں, وہ کسی بیرون ملک دورے پہ گئے ہوئے تھے, جب وہ واپس آئے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ اس طرح گرفتار کر لیا گیا. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ امریکہ کی متعدد یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم 450 بین الاقوامی طلباء کے ویزے بغیر کسی پیشگی کے اطلاع کے جو ہے وہ اچانک منسوخ کر دیے گئے ہیں, جس میں پاکستانی اور دیگر مسلم ممالک کے طلباء بھی شامل ہیں. اور امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ان ویزوں کی منسوخی کسی واضح قانونی کارروائی کے بغیر کی گئی ہے, جس پر تعلیمی ادارے اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ اقدام ممکنہ طور پر جو ہے وہ یہ جو ایک ریویو سسٹم ہے اس کے آڈٹ کے ذریعے جو ہے ان لوگوں کو پن پوائنٹ کیا گیا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہے وہ فلسطین کو سپورٹ کرتے رہے, تو اس وجہ سے ان کے ویزے جو ہیں وہ منسوخ کر دیے جائیں. اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو متاثرہ یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ یہ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے تھے اس میں ہارورڈ, اسٹینفرڈ, UCLA, یونیورسٹی آف مشیگن اور دیگر معروف تعلیمی ادارے ہیں جس میں جو ہے ان اسٹوڈنٹس کے ویزا ریجیکٹ ہوئے ہیں. UCLA کے 12 طلبہ اور گریجویٹس ہیں, جبکہ یونیورسٹی آف مشیگن میں 1 طالب علم کے ویزے منسوخ ہوا ہے جس نے بعد میں ملک جو ہے اس نے ملک بھی وہاں سے چھوڑ دیا ہے. تو یہ جناب
اسرائیل کے حوالے سے جو ہے یہ پوری صورتحال تھی جو ہم نے سوچا آپ کے ساتھ جو ہے وہ ضرور شیئر کی جائے. تو انشاءاللہ ہم آگے بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو اپڈیٹ ضرور رکھیں, لیکن ظاہری بات ہے بہت سی خبریں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں تو معذرت ایک دفعہ پھر سے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جو ہے اس کے بارے میں اپڈیٹ کرتے رہیں. دوسری جانب جناب اب ذرا کچھ لوکل نیوز کی طرف بھی آتے ہیں. اور کل جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو جو ہے ملنے نہیں دیا گیا تھا اور بعد میں خبر آئی تھی کہ ان کو حراست میں لیا گیا ہے. بعد میں ایک شادی کی مارکی کے اندر جو ہے ان کو وہاں پہ لے جایا گیا اور وہاں پہ ان کو وہاں پہ رکھا گیا. پی ٹی آئی کے دیگر کارکن بھی جو ہیں وہاں پہ موجود تھے. تو اس دوران جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف رہنما ہیں, جس میں سلمان اکرم راجہ ہیں, عمر ایوب ہیں, بیرسٹر گوہر ہیں, یہ لوگ سارے کے پی ہاؤس میں اکٹھے ہو گئے وہاں پہ, اور وہاں پہ انہوں نے پریس کانفرنس کرنا شروع کر دی. پی ٹی آئی کے بہت سے جو کارکن تھے وہ اس بات کے اوپر بھی ناراض تھے کہ ان کی بہنیں جو ہیں ابھی بھی پولیس کی حراست میں ہیں اور وہ ابھی تک ریکور نہیں ہوئی ہیں, اور یہاں پہ پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں وہ سارے مل کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں بڑے غصے میں تھے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو ایکچولی اس پہ ٹویٹ بھی کر دیا اور لگ رہا تھا کہ وہ ڈائریکٹلی بیرسٹر گوہر علی خان اور بیرسٹر علی ظفر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. انہوں نے لکھا کہ عمران خان صاحب کی بہنوں نورین بی بی اور عظمیٰ بی بی نے علیمہ آپا کے بغیر خان صاحب سے ملاقات سے انکار کر کے ثابت کیا کہ وہ مقتدرہ کی خواہشات کے تابع نہیں. کاش پارٹی کے ذمہ داران بھی ایسا کردار رکھتے. آج لسٹ میں نام نہ ہونے کے باوجود خان صاحب سے ملنے والوں نے اطاعت گزاری کی, افسوس. اب کس کا نام نہیں تھا اس کے اندر؟ اس میں بیرسٹر علی ظفر صاحب کا نام نہیں تھا اور بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کا نام نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود ان کی ملاقاتیں ہو گئیں. یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ان دونوں کی پھر بھی ملاقاتیں ہو گئیں. تو اور سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ملنے کے لیے جا رہا تھا, میرا نام تھا لسٹ کے اندر, لیکن مجھے جو ہے وہ پیچھے ناکے کے اوپر ہی روک لیا گیا کہ یہ آپ نہیں آگے جائیں گے. تو ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. بعد میں جب انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے مل کے پریس کانفرنس کی اور سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر جو ہے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو بیرسٹر گوہر کو ساتھ بٹھا کے انہوں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جن لوگوں کے نام جو ہیں وہ لسٹوں میں نہ ہو تو ان کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ آخر ہو کیا رہا ہے یہاں پہ؟ تو پاکستان تحریک انصاف کی وہ جو لڑائیاں ہیں نا وہ اور بھی زیادہ آبویس اب ہونا شروع ہو گئی ہیں. ایک اور کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب بیرسٹر علی ظفر جو ہے کل رات کو آسمہ شیرازی صاحبہ کے شو میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے آ کے ایک ایسا پنڈورا باکس کھولا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے یوٹیوبر جو ہے اب وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. انہوں نے آ کے یہ کہا ہے کہ جی میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور عمران خان صاحب نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اعظم سواتی صاحب کو انہوں نے ہی کہا ہے کہ وہ فوج سے گفتگو کریں اور وہ فوج کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کا آغاز کریں. تو اس سے پہلے اعظم سواتی صاحب نے جب یہ سب کچھ کہا تھا تو بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے جو ہے وہ کہا تھا کہ نہیں وہ اب کی بات نہیں کر رہے, وہ تو 2022 کی بات کر رہے ہیں, وہ کوئی لیٹسٹ بات نہیں کر رہے. تو آج جو ہے کل رات کو جو ہے اب اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی ہے. بیرسٹر علی ظفر نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جی مجھے خان صاحب نے کنفرم کیا ہے کہ میں نے اعظم سواتی کو کہا ہے کہ آپ بات چیت کا آغاز کریں. ہاں البتہ اس کے اندر جو دوسرا پورشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی مفاد میں, پاکستان کی بہتری کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بات چیت کا جو ہے وہ آغاز کریں. لیکن آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ریئلسٹک بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا پوائنٹ نمبر 1 یہی ہے کہ عمران خان کو رہا کرو. اصل کہانی یہ ہے. تو دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. اور یہ ظاہری بات ہے یہ کافی امبیرسنگ ہے, وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی جلدی اس بات کی جو ہے وہ کنفرمیشن بھی ہو جائے گی. بہرحال ملاقات نہیں ہو سکی بہنوں کی. البتہ اڈیالہ جیل کی جو انتظامیہ ہے اس نے ایک پریس ریلیز نکالی ہے اور اپنی پریس ریلیز میں اس نے کہا ہے کہ جی ہم نے کسی کو نہیں روکا ملاقات کرنے کے حوالے سے. ہم نے انہوں نے کہا جی بشرا بی بی کی فیملی کی بھی ہم نے ملاقات کروائی ہے, ہم نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی بھی ملاقات کروائی ہے, اور تو اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کے بیٹوں کی واٹس ایپ کے ذریعے عمران خان صاحب سے بات بھی کروا دی ہے. آج یہ بھی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے کہ سلمان اور قاسم کی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے بات بھی ہو چکی ہے. انہوں نے کہا یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ جی ہم نے کسی کو جو ہے ملاقات سے روکا ہے, لیکن آبویسلی علیمہ خان صاحبہ کو اجازت نہیں ملی, باقی دونوں بہنوں کی اجازت مل گئی, لیکن دونوں بہنوں نے کہا جی ہم ان کے بغیر نہیں جائیں گے. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے. دوسری جانب مشال یوسف زئی صاحبہ وہ بڑی ناراض ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پارٹی کے اندرونی عناصر کے مرہون محنت خان صاحب تک رسائی محدود کر دی گئی ہے. خان صاحب کی فیملی کی ملاقات بھی اس لیے نہیں کرنے دی جا رہی کہ خان صاحب تک سچ نہ پہنچ جائے. بہت سی چیزیں خان صاحب سے چھپانے اور ان کا بیانیہ روکنے کے لیے تمام تر توانائیاں صرف کی جا رہی ہیں تاکہ گڈی گڈی کھیلا جائے. میری بھی ملاقات انہی عناصر نے روک رکھی ہے. بیچارے کل میرا نام لسٹ میں دیکھنے کے بعد ساری رات منتیں ترلے کرتے رہے کہ ہر صورت میری ملاقات روکی جائے. اتنا ڈر ہے مجھ سے. تو مشال یوسف زئی صاحبہ سمجھتی ہیں کہ ان سے بھی جو ہے وہ انتظامیہ بہت زیادہ ڈرتی ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی.
اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کر دیں. بلوچستان کے ضلع خضدار کے علاقے وڈ سے کوئٹہ کراچی شاہراہ کو مذاکرات کے بعد مظاہرین نے منگل کے روز کھول دیا اور خیال رہے کہ بی این پی کے زیر اہتمام دھرنے کے شرکاء کو کوئٹہ کی جانب مارچ سے روکنے کے لیے اتوار کو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شاہراہوں کو بند کیا گیا تھا اور دیگر علاقوں میں اتوار کی شام شاہراہوں کو کھول دیا گیا تھا. لیکن وڈ کے مقام سے کوئٹہ کراچی شاہراہ بند رہی, جسے کھولنے کے لیے پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں نے پیر کے روز کارروائی کی, جس کے دوران 4 مظاہرین جو ہے بتایا جاتا ہے زخمی ہوئے ہیں. تو لیکن اب یہ شاہراہ جو ہے یہ کھل چکی ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.